علیکم، میرا سوال واقع کربلا کے سلسلے میں ہے۔ میرے ذہن میں اس سلسلے میں بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے واقع کربلا کے سلسلے میں بہت سے لوگوں سے استفادہ بھی کیا تاکہ جو باتیں مجھ سے فراموش ہو گئی ہیں اس کو میں تفصیل سے جان سکوں، لیکن میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا۔ کسی نے اس کو کچھ بیان کیا تو کسی نے کچھ، کسی نے کہنا ہے کہ یزید پر تا قیامت لعنت ہے، تو کسی نے کا کہنا ہے ماہ محرم میں اس پر لعنت کرنا بدعت ہے۔ صحیح بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں یزید پر لعنت کرنا اور وہ ضروری ہے اس مہینے میں، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ تا قیامت بھائی یزید کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا یزید کا کوئی رول نہیں ہے، اور نہ یزید کے گورنر کا کوئی رول ہے۔ اس میں انہوں نے جیسے کہا بلوائیوں نے سب کچھ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے یہ سبائیوں نے کیا ہے، ان کو قتل بھی کیا ہے، ان کے خیمے میں آگ بھی لگائی ہے، سب کس نے کی ہے؟ بلوائیوں نے کی ہے۔ وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوائیوں نے جب شہید کیا، ان کو سبائیوں نے شہید کیا ہے، تو پھر یزید کی حکومت میں ہوا اور یزید کے گورنر تھے تو ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، لیکن عثمان کے قاتلوں سے فوراً بدلہ نہیں لیا، اور لوگ یہی کہتے تھے، حضرت عائشہ بھی یہی کہہ رہے تھے فوراً بدلہ لیجئے، حضرت امیر معاویہ بھی اسی کی وجہ سے جنگ کی کہ آپ بدلہ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ لیکن حالات کا تقاضا یہ تھا نا، حالات بلوائیوں کا غلبہ تھا، اس وقت بلوائی ان کے صفوں میں گھسے ہوئے تھے، ان سے ایک ایک اسے چن چن کر بدلہ لینا کوئی آسان نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا بھی حالات کو سدھرنے دو، حالات سدھر جائیں گے تو ہم اس سے کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ تو آپ یہ کہیں کہ یزید نے قتل کروایا اور یہ کیا تھا، یا اس کے گورنر نے نہیں قتل کروایا؟ ارے اگر نہیں قتل کروایا تھا، سبائی قاتل تھے اور یہ تھے، تو پھر انہیں بدلہ کیوں نہیں دیا؟ بھائی بات بدلہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ حالات نارمل نہیں تھے حالات۔ اسی طرح یزید کیا معاملے، اسی لیے یزید نے تو کیا کہا کہ یزید نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو اتنے بڑی مصیبت ہو گئی ہے، یہ مصیبت کہ ہم اس کا بوجھ کیسے اٹھا پائیں گے۔ اور جو ان کے اس کے بارے میں میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تعالی برمحہ کا مطلب جو ہے اس کا غلط ترجمہ لوگوں نے کیا ہے، یعنی اس نے اپنی حیرت کا اور استعجاب کا یہ کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سر کو کے ساتھ جو ہے ان کے گورنر نے اس کے ساتھ بے حرمتی کی، ان کے ساتھ جو ہے بے ادبی کی، اور ان کو تسلیل کیا ہے، اور اس کے ارے بھائی اس کو عربی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، عربی کو سمجھیے، پڑھیے آپ۔ ارے واقع کربلا اور سبائیت کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید پر قیامت تک لعن ماتانہ کرنا، یہ صحیح ہے۔ اور یہ تو آپ کو تو میں نے بتایا تھا، واقع کربلا تفسیرہ بر واقع کربلا شیخ حبیب الرحمن اعظمی کی کتاب ہے، جنہوں نے قاری طیب صاحب نے کتاب لکھی تھی، اور یزید کو موضع لعن تان کہا تھا، اور کہا تھا قیامت تک اس پر لعن تان ہونی چاہیے۔ تو اس پر دیکھیے کیا کہتے ہیں شیخ حبیب الرحمن اعظمی، جو اس دور کے سب سے بڑے محدث تھے، بہت بڑے زبردست محدث تھے، صدیوں میں ایسا عالم پیدا ہوتا ہے، اس کتاب کو پڑھ لیجیے آپ۔ اور نہیں تو میں رامپور پہنچتا ہوں، آپ کہیں گی تو وہ سب کتابیں سبائیت، واقع کربلا اور سبائیت، وہ کتاب بھی آپ کو فراہم کراتا ہوں، اور تفسیرہ بر واقع کربلا یہ بھی کتاب میرے پاس ہے، دونوں کتابیں ہیں، اور دفاع صحابہ بھی ہے۔ یہ تینوں کتابیں آپ جو ہے اپنے سامنے رکھیں، تو جو بھی دل کے اندر آپ کے اشکالات ہیں، جو ذہن و دماغ کے اندر، وہ کتابیں پڑھ کر کے آپ کے ذہن و دماغ میں مختلف باتیں ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو لعن طعن کرتے رہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں بدعت ہے۔ تمام تر لوگوں نے اس سلسلے میں تاریخی کتابوں کے برعکس ہی بیان کیا، کچھ لوگوں نے مجھ سے بحث بھی کی، تو اس وجہ سے میرے ذہن میں بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں میری صحیح رہنمائی کر دیجیے تاکہ میں لوگوں کو صحیح طور پر بتا سکوں۔ تو آپ جو ہیں وہ تھوڑا انتظار کریں، میں وہاں پر پہنچ جاتا ہوں، آپ کو یہ تینوں کتابیں فراہم کر دیتا ہوں، یا آپ کے جو خاص اس سلسلے میں جو نکات ہوں، جو اعتراض ہو، جو لوگوں کا اعتراض ہو، وہ اعتراض لکھ کر بھیجیں۔ اس طرح سے عبارت سے نہیں ہوگا کہ بھائی یہ اعتراض ہے لوگوں کا، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں
جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید پر جو ہے لعن طعن کرتے رہنا چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے، وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں. یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ارے اس کے خلاف یہ لعن طعن کرنا یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ان کے دلائل یہ ہیں. یا ہمارے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں جو اشکال ہونا وہ اشکال آپ سامنے رکھیے، تاکہ میں اس کی روشنی میں جو انہوں نے دلائل، ان کے دلائل آپ جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یزید ہی قاتل ہے، وہ کہتے ہیں وہ دلائل ان کے ہوں گے نا، دلیلیں میرے پیش کرتے ہوں گے، تاریخی شواہد پیش کرتے ہوں گے، تو آپ وہ تاریخی شواہد بتائیے، مجھے بتائیے. اور آپ کے ذہن و دماغ میں جو خلجان پیدا ہوا ہے، جو خدشات ہیں، ان خدشات کو بھی نکات کی شکل میں بیان کیجیے، تاکہ میں اس کی روشنی میں انشاءاللہ جواب آپ کو مفصل جواب جو ہے کیا کروں بتا دوں. یا آپ کو اور مزید اطمینان قلب کے لیے ان 3 کتابوں کی جن کی حوالہ دیا ہے میں نے، وہ کتابیں آپ کو فراہم کرا دوں گا، ان کو کتابوں کو پڑھ لیجئے گا. مزید اور سوال کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ.